منشور میں لکھا ہے، حاشیے میں لکھا ہے، ادھر نکر پہ لکھا ہے. میں کہا نکر پہ نہیں، کڑائی کے تھا لکھا. بخاری اٹھا، ابن ماجہ اٹھا، سنن ابی داؤد اٹھا، کتاب الحدود اٹھا کے دیکھ، اور شیعہ کے اصول اربعہ میں واللہ یاذر الفقیہ اٹھا کے دیکھ، اس کے اندر بھی حدیث موجود ہے یہی ان لفظوں کے ساتھ. کوئی والی جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور آخرت پر 10 کوڑوں سے زیادہ سزا حدود اللہ کے بغیر، حدود کے بغیر 10 کوڑوں سے زیادہ سزا نہیں دے سکتا. اب میں پوچھتا ہوں مولا علی سے بڑا کون عالم ہے امت میں؟ جب مصطفیٰ فرما رہے 10 سے زیادہ سزا نہیں دے سکتا کچے مسئلے میں، زنی میں، حد میں دے سکتا ہے، تو مولا علی جب 80 مارے تو بتاؤ ابو بکر کی افضلیت کے مسئلے کو وہ زنی مان رہے ہیں یا قطعی مان رہے ہیں؟ اگر کوئی طالب علم بیٹھا ہے تو توڑے اس دلیل کو. میں سب سمندر پار بیٹھ کر یہ دلیل پیش کر رہا ہوں کہ اور کسی کی بات نہ کر، میرے سامنے مولا علی کی بات کر. مولا علی ایسی کوڑے مار کے یہ بتا رہا ہے کہ یہ مسئلہ زنی ہوتا تو 10 کوڑوں سے زیادہ سزا نہیں دی جا سکتی تھی. علی جب 80 مارتا ہے تو بتاتا ہے کہ یہ مسئلہ قطعی ہے کہ ابو بکر ساری امت سے افضل. غور سے بولو سنیو سبحان. اب سمجھ آ رہا ہے آپ کو یا نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ سمجھنا، سمجھانے والے تو مر گئے ویسے ہی، اب تو سمجھنے کے قابل نہیں ہے. اور دعوے یہ ہیں جی کہ ہم علم کے سمندر ہیں. میں کیا سمندر ایسے ہوتے ہیں؟ وہی جی تو وانی بھی نہیں ہوتی. تم نے سمندر دیکھا ہی نہیں، ورنہ یہ دیکھ حدیث قاضیوں کو پابند کیا حضور نے. کوئی قاضی تعزیر میں 10 کوڑے سے زیادہ نہ لگائے، حد ہو تو زیادہ لگا سکتا ہے. اور مولا علی کتنے لگاتے ہیں؟ 80. تو تو سکھائے گا مولا علی کو حدود کا مسئلہ؟ اب بھی کہے کہ جذباتی ہیں، پھیپھڑے کے زور پہ بولتے ہیں. مولا علی پھیپھڑے کے زور پہ 80 کوڑے مارتے ہیں کہ دلیل کے زور پہ مارتے ہیں؟ اب بتا نا، ڈسکرے کرتا ہے میراثی ہے تو سید بنتا ہے. یہاں بتا مولا علی جو 80 کوڑے مارتا ہے پھیپھڑے کے زور پہ مارتا ہے یا حدیث کے زور پہ مارتا ہے؟ اب بتا نا، یہ جو مولا علی نے 80 کوڑے والی بات کی تو پھپھڑے کے زور پہ کہی یا دلیل قطعی کی بنیاد پر کہی؟ مولا صدیق کے افضل ہونے کی قطعی دلیل خود مولا علی ہے. ان کا یہ فیصلہ ہے کہ میں کتنے کوڑے ماروں گا. 80 نہیں لگ سکتے اگر مسئلہ قطعی نہ ہو، 10 ہوتے ہیں. میں حدیثیں پیش کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، بخاری سے، سنن ابی داؤد سے، سنن ابن ماجہ سے، حتیٰ کہ شیعہ کی کتاب واللہ یاذر الفقیہ سے 10 کوڑے سے زیادہ نہیں لگ سکتے. اور حد ہو تو پھر 80 لگ سکتے. اور حد بغیر نص کے کیسے ہوگی؟ حد تو بیان کردہ ہوگی دلیل قطعی سے. زور سے کہو نا، اور بولو زور سے. پھر یہ مسئلہ خود بیان کیا امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ نے. یہی مسئلہ بیان فرمایا امام ابو الحسن اشعری نے. یہی مسئلہ بیان کیا امام ابو منصور ماتریدی نے. کوئی سے کا عالم امام ابو الحسن اشعری سے یہ روایت نہیں کرتا کہ کوئی اور افضل ہے. یہ بھی بدماشی کی انہوں نے. کہتے میں بدماشوں کو مارتا ہوں. میں نے کہا ہو رہا ہے، بدماشی اور چیز ہے، تحقیق اور چیز ہے. امام ابو الحسن کا عقیدہ یہ کہنا یہ بدماشی ہے، اور نکل جائے گی جس دن آمنا سامنا ہوگا پتا چل جائے گا کہ امام ابو الحسن اشعری کا عقیدہ کیا ہے. امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ کیا ہے؟ امام اعظم کا عقیدہ، امام ابو الحسن اشعری کا عقیدہ، امام شافعی کا عقیدہ. اللہ اکبر. امام شافعی، امام مالک، امام ابو الحسن اشعری، امام ابو منصور ماتریدی، امام اعظم ابو حنیفہ. علامہ نصفی، علامہ تفتزانی، علامہ پرہاروی، حضرت مجدد الفسانی، ملا علی قاری، امام جلال الدین سیوطی. کہتا در منصور سے نکالا ہے انتا وشیتوں کا. میں کہا شرم نہیں آئی؟ خیر البریہ صرف علی کو بنا رہے ہو یا شیعہ کو بھی بنا رہے؟
کم از کم سنیوں کے کسی مدرسے سے 10 دن بھی پڑھا ہوا ہوتا نا کسی ٹھوکے کے استاد سے تو شرم سے ڈوب مرتا، مگر شیعہ کا لفظ زبان پر نہ لاتا. انت و شیعتوں کا ہم خیر البریہ ہو جائے تو پھر علی صرف خیر البریہ ہوئے، یہ ساری پارٹی خیر البریہ ہو گئی، اور وہ بھی شیعہ گئے، پھر تو اہل سنت کس وجہ سے ہے؟ خیر البریہ بننا جا کے لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی. اب مسئلے کیا کرے کوئی، شرم تک مر گئی ہے لوگوں کی کہ خیر البریہ شیعہ ہے، تو میں نے کہا خیر البریہ بن نہ جا کے پھر شیعہ بنے، پھر سنی کیوں بنا ہوا ہے؟ کہتے جی اس میں نہیں ہے، میں نے کہا ہوگا اس میں، لیکن اس کا جواب دے. کیوں کہ جب تو اہل سنت ہے تو اذا تعارض تساقط، تاریخ الخلفاء اٹھا کے دیکھ، جب سیوطی کا مسلک دوسری طرف موجود ہے تیرے سامنے تو ایک قول کو لے کر ہے پلے نہیں دھیلا تو کر دی میلا میلا، دلیلیں شیعہ سے جا کر پوچھ کے لاتا ہے اور شوق چڑھا ہے کہ ہم میدان کے بندے ہیں. میں نے کہا کس میدان کے بندے ہو؟ کھوتے گھوڑے پرانے کے میدان کے؟ یہ مسئلے ہیں شریعت کے، یہ کوئی ڈنکی ایگریمنٹ نہیں ہے، یہ شریعت کے مسئلے، یہ شریعت کے مسئلے ہیں، اس میں یہ باتیں نہیں چلتی. تو مسئلہ ہے کوئی نہیں پاس، سیوطی صاحب نے لکھ دیا، میں نے کہا سیوطی کے سارے دلائل دیکھ، موازنہ کر، اگر محقق ہے تو تجزیہ کر کے جو قول ان کا بنتا ہے وہ پیش کر. ایک قول ملا ہے اس کو لے کے بھاگ پڑے جناب. یہ کوئی طریقہ میں پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ اقوال پیش کرنا یہ کام نہیں ہے، اقوال نہیں، محاکمہ کرو، تجزیہ کرو، محقق کا کام ہے تجزیہ کر کے وہ دلیل سامنے لائے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی، شیخ محقق عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ، سب کا یہ موقف ہے، سب کا یہ موقف ہے. اور حضرت مولا علی شیر خدا ہر محفل میں یہ بیان کرتے تھے، ہر مسجد میں بیان فرماتے سب سے زیادہ. میں نے پہلے کہا مجھے مجبوری مولا علی کی ہے، جتنا حضرت علی المرتضیٰ نے یہ مسئلہ بیان کیا کسی صحابی نے کیا ہی نہیں. افضل ہے، وہ ساری امت سے افضل ہے. مسجد میں کہتے تھے، مدرسہ میں کہتے تھے، ہر محفل میں کہتے تھے، پرایوں کو بھی کہتے تھے، اپنے بیٹے کو بھی یہی فرمایا. 80 سندوں سے مروی ہم سے، 80 سندوں سے، 80 سندوں کے ساتھ ہر جگہ بیان کرتے تھے. میں کہتا ہوں مجبوری مولا علی کی ہے. کیوں کہ حضرت مولا کائنات مدینۃ العلم کے باب مدینۃ العلم خود یہ بیان فرماتے تھے. اور پھر میر عبد الواحد بلگرامی صاحب سبع سنابل، اول سیدوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ صحابہ و تابعین کا اجماع ہے اس بات پر کہ سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ. یہ سید ہیں صاحب سبع سنابل، مقبول کتاب ہے آپ کی.